Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 436. Vancouver, 2nd November 1998. My wife in downtown Jamaat Khana on the occasion of Maulana Sultan Muhammad Shah's 121 anniversary of birthday. یعنی مدد مومنوں آج خوشی جو نہیں ہے مولانا امام سلطان محمد شاہ داتار جی برتھ ڈے ہے 1821 ورس تھیا آج انشاءاللہ انہی جو جیون میں سے جو پرسنل ملاقات ہو جو درمیان تھا یہ وہاں کے وائز میں سنائیں گے جی پاچھم دیس نے تول واجے واجتے گھور نشان ہو جی ترن ترن بھون ماشا مارو حق دلاوے کلاوے سلطان ہو جیو جی ناصر ناس رے تو دیت کلینگا پچھم تھی دھنیا نوانو تاری کھڑیے تل جیسنے تب تجھے کون چھڑاوے ہو جی مولانا حضرت امام کے صلوات پڑھو مومنو اللہم صلی اللہ محمد وآلہ پیروں کے گنان میں یہ پیشمس کا گنان ہے 850 برس ہوئے پیروں نے امام کے حضور میں جا کے جمپو دیپ میں یعنی ہندوستان میں آنے کا پرومس لیا میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ جمپو دیپ کا مطلب بہت بڑا ہے پاکستان انکلوڈیڈ ہے تھوڑا حصہ افغانستان کا ہے بلوچستان کشمیر برما یعنی جس کو ہم برما کہتے ہیں بنگلہ دیش سارا ہندوستان یہ سب جمپو دیپ ہے تو جمپو دیپ میں آنے کے لیے امام نے پرومس کیا اور وہ پرومس 600 برس کے بعد مولانا حسن علی شاہ ماں باپ نے پورا کیا حسن علی شاہ ماں باپ صلوات اللہ علیہ ہندوستان میں 1842 میں آئے یعنی 150 برس ہوا 72 برس کی امامت اس میں اتنے بناؤ ہیں کہ میں آپ کو تھوڑے وقت کے اندر تو بیان نہیں کر سکتا لیکن امپورٹنٹ چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا امام سلطان محمد شاہ کا جنم ہوا مولانا
حسن علی شاہ ماں باپ نے نام رکھا سلطان. ابھی تک بھی کسی اور امام کا نام کبھی سلطان نہیں پڑا، لیکن ماں نے نام رکھا محمد. اور اپنی ماں کا یہ ایک ہی بیٹا تھا. ماتا سلامت کو میری واضح میں آپ سن چکے ہیں، بچہ نہیں ہوتا تھا تو جماعت خانے کے اندر پچھیڑی سے جماعت خانہ کلین کرتی تھی، دعائیں مانگتی تھی اور گھر جاتی تھی. مولانا حسن علی شاہ ماں باپ نے اس کو ایسا کہا تھا. مولانا سلطان محمد شاہ کراچی میں پیدا ہوئے. اس وقت کراچی مچھی ماروں کا ایک چھوٹا سا گاؤں تھا اور اس کے سمندر کے کنارے سے تھوڑا دور تھا، لیکن سمندر سے لگ بھگ 5 مائل پہ ایک ٹیکری تھی، چھوٹی ہل تھی. ابھی بھی ہے، آپ کبھی پاکستان جاؤ تو یہ جگہ ضرور دیکھنا. یہ ہل مولانا حسن علی شاہ ماں باپ نے خرید لی تھی. اس وقت ماتا سلامت پریگننٹ تھی اور ہوا کھانے کے لیے پونا سے ادھر آئی تھی. اور یہاں ٹیکری میں محمد ٹیکری اس کا نام ہے، مولانا سلطان محمد شاہ کا نومبر کی 2 تاریخ 1877 جنم ہوا. اور دیکھو آج کراچی کیسا آباد ہوا ہے. امام 3 برس تک کراچی رہے اور پھر مولا اس کو لے کے گئے. امام سلطان محمد شاہ اپنے دادا شری حسن علی شاہ ماں باپ کے بہت پیارے تھے. ماں کے تو حساب سے پیارے تھے، کیونکہ ماں نے بڑے یتن کر کے بڑی دعائیں مانگ کے اس کو لیا تھا. انگلی پکڑی ہوئی ہے. میں آپ کو یاد کراؤں تو مولانا حضر امام نے لندن ایک دفعہ تشریف لائے تو شہزادہ رحیم کی انگلی پکڑی ہوئی ہے اور چلے آتے ہیں. ایسا ہی حسن علی شاہ ماں باپ نے امام سلطان محمد شاہ 3 برس کے تھے، انگلی پکڑی ہوئی ہے. اور جو آج کریم آباد ہے، جس کو جھوڑیاں کانی محلہ کہتے ہیں، اس جماعت خانے کے اندر تشریف لائے اور پیری جو ماں علی شاہ ماں باپ کے پاس تھا وہ ان کے پیچھے پیچھے چلے آتے تھے. جب یہ کرسی پہ بیٹھے 3 کرسیاں رکھی تھیں، لیکن حسن علی شاہ ماں باپ نے امام سلطان محمد شاہ کو اٹھایا اور یہ کرسی کے اوپر خطا عام ریسٹ ہوتا ہے دونوں سائیڈ میں، اس کے اوپر اس کو کھڑا کیا. ہاتھ رکھنے کا جو ریسٹ ہے اس کے اوپر سلطان محمد شاہ کو امام حسن علی شاہ ماں باپ نے کھڑا کیا. کمڑیا حاجی حضور میں تھے اس وقت. کمڑیا حاجی بھی جوان تھے، اپنے باپ کی وفات کے بعد امام کی حضور میں نوکری کرتے تھے. فرمان کیا، ہے جماعت یہ سلطان ہے. نام بھی سلطان اور فارسی میں فرمان کرتے تھے. کمڑیا حاجی اس کا کچھی میں ٹرانسلیشن کرتے تھے. ہے جماعت یہ سلطان ہے، یہ ساری دنیا کا سلطان بنے گا. اس کے بارے میں تم لوگ بہت مزے کرو گے، بہت ترقی کرو گے اور اس کا وارہ بہت لمبا ہوگا. ایک میرے کانوں کے اوپر بزرگوں کی طرف سے، اور بزرگ بھی کیسے، سید مشتاق علی دیدار علی جیسے کہ جو اس وقت جوان تھے، اور سید مشتاق علی کے باپ سید دیدار علی ایران سے مولانا شاہ حسن علی شاہ کے ساتھ انڈیا میں آئے تھے. حسن علی شاہ ماں باپ فرمایا اس کا وارہ 100 برس چلے گا. میں آج وارے کی بات نہیں کروں گا کیونکہ اس کے اندر امک ایسی چیزیں ڈیٹیلز میں جانے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے. لیکن مولا نے ماتا سلامت نے ہم کو جب گزر گئے اور آسمان ملنے کے لیے گئے، میرے ساتھ 2 اور آدمی بھی تھے، ان میں ایک گزر گئے، ایک جیتا ہے. دلخانہ نیروبی کے 1957 میں مکھی کمڑیا میرے ساتھ تھے اور ماتا سلامت ہم کو ساری باتیں سنا رہی تھی اور روتی جاتی تھی. ماتا کہنے لگی
مجھے کہتا تھا کہ میں نے اپنی امامت کو شارٹ کر دیا ہے تاکہ میری جماعت کے اوپر دکھ نہ آوے، ان کے لیے اچھا ہے۔ اس کے اندر اور بھی بہت سی ڈیٹیلز ہیں، لیکن میں آج یہ ریکارڈ کر رہا ہوں، فیوچر میں یہ چیز شاید کسی کو ریفرنس کے طور پہ کام آوے۔ امام سلطان محمد شاہ کا بارہ انگلش کیلنڈر کے حساب سے 72 ایئرس چلا ہے، اور آپ کو اس میں لگ بھگ 2.5 سال اور عمر دینے چاہیے، ایڈ کرنے چاہیے، تاکہ اسلامی کیلنڈر کے حساب نے لگ بھگ 74.5 سال کی ان کی امامت رہی، کیونکہ جو اسلامی کیلنڈر ہے 11 دن ہر برس چھوٹا ہوتا ہے، یہ 365 دن ہے، اور اس کے 310 دن کم یعنی 55-56 دن ہوتے ہیں۔ تو مومنو، امام سلطان محمد شاہ چھوٹی عمر سے ہی بہت ہی تیز، بہت عقل والے، امام تو ہے ہی عقل والا، لیکن بچپن کی باتیں اگر سناتا ہوں تو بچپن کے اندر بھی امام سلطان محمد شاہ بہت اپنے عمر کے حساب سے بہت زیادہ آگے بڑھے ہوئے تھے۔ ماں کا لاڈ، دادے کا پیار، ان سب چیزوں نے، اور نورانی چیز تھی، نورانی فیملی ہے۔ امام سلطان محمد شاہ چھوٹی عمر سے ہی بہت بڑے مدبر تھے، مدبر کہتے ہیں وائز۔ آپ کو یہ معلوم ہے کہ ہمارے مرتضی علی سے لے کے امام علی شاہ ماں باپ تک کوئی بھی امام اتنی چھوٹی عمر میں امام نہیں بنا جتنا امام سلطان محمد شاہ لگ بھگ 8 برس کی عمر میں امامت کی گادی پہ بیٹھے۔ 8 برس کی عمر کی یہ فوٹو آپ سب نے دیکھی ہوگی، بوڑھے بوڑھے شخص ارد گرد کھڑے ہیں، 8 برس کا بچے پن کے اندر امام سلطان محمد شاہ ٹوپی پہنی ہے، ہاتھ میں تلوار ہے، اور بیٹھے ہیں تخت کے اوپر۔ یہی اشارہ اس گنان کے اندر ہے کہ پاچم دس، پاچم مینز ویسٹ سائڈ۔ اب یہ گنان بولا ہے کہ شمس نے ہندوستان کے اندر، ہندوستان کا ویسٹ کیا ہے آج جس کو ہم پاکستان کہتے ہیں، پنجاب اور فرنٹیئر علاقہ جو ہے یہ ویسٹ، یہ پشچم دشا ہے، اور ادھر سے مولانا حسن علی شاہ ماں باپ ایران سے جب انٹر ہوئے تو پشچم سے آئے۔ مگر یہاں ایک اور اشارہ، یہ سارا جو گنان ہے نا، میری 2 گھنٹے کی ایک وائز ہے، آپ کہیں مل سکتے ہیں تو سننا، میں نے سارے گنان کا ایک ایک پارٹ بول کے اس کے اندر چھپے ہوئے بھید میں نے اپنی آواز میں بیان کیے ہیں۔ پچھم دس یعنی تمبل واجے، تمبل کہتے ہیں آرمی کا ڈرم کہ جس کے اوپر چوٹ پڑنے سے پہلی چوٹ ماری جائے اور اس کے بعد جو سبسیکوینٹ چوٹیں ہیں اس سے لڑائی کا اناؤنسمنٹ ہوتا ہے، یعنی ابھی لڑائی شروع ہوتی ہے۔ پچھم دش نے تمبل واج سے واجے تھے گھور نشان، گھور کہتے ہیں ایسی ڈارکنیس کے جس میں کچھ دکھے نہیں، گھور کہتے ہیں ایسی تکلیف کے جس کا کوئی علاج نہیں، گھور کہتے ہیں ایسا دکھ کہ جو مٹنے کی آشا ہی نہیں ہو سکتی، اور حقیقت کے اندر اس وقت اتنا ڈینجر ساری دنیا کے اندر پھیلے گا کہ انسان آج اس چیز کو امیج میں نہیں لا سکتا۔ ترن بھون میں شاہ مارو ہانک دلاوے، ترن بھون 3 لیول سمندر کے اندر سے اس زمین کے اوپر اور آسمان کے اوپر، یعنی تینوں طریقے سے لڑائی ہوگی۔ نیوی کی لڑائی، نیول وارفیئر جو ہے وہ سمندر میں ہوتی ہے، آرمی جو ہے وہ زمین پہ ہوتی ہے، اور ایئر فورس جو ہے وہ آسمان پہ ہوتی ہے۔ ان تینوں لیولز کے اوپر ہاتھ دینا یعنی اناؤنسمنٹ کرے گا، ڈکلیئر کرے گا وار کو۔ اور سیجے کے علاوہ سلطان
اور مجبور ہو کے ہر آدمی، کیونکہ اور کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں ہے، یہ سلطان کہلائے گا، یعنی کہ بادشاہ کہلائے گا، شہنشاہ کہلائے گا، ایمپرر کہلائے گا، اور اس وقت اس زمانے کے امام کے سوا اور کوئی راجا نہیں ہوگا۔ ابھی بھی جو تھوڑے سے راجا بچے ہوئے ہیں ود ان نیکسٹ 50 ایئرس، بلکہ شاید اس سے بھی پہلے، یہ تمام راجے رجواڑے ختم ہو جائیں گے، کوئی راجا نہیں رہے گا، صرف ایک راجا رہے گا، اور وہ آنے والے بناؤ کے حساب سے مولانا امام سلطان محمد شاہ کے بہت سے فرمانوں کے اندر بھی اس قسم کے اشارے ہیں۔ امام سلطان محمد شاہ چھوٹی عمر سے جماعتوں کے ساتھ ملتے جلتے تھے، جماعت کے لوگوں اور بچوں کے ساتھ کھیلتے بھی تھے، اور جب 8 برس کی عمر میں امام بنے تو ان کے اندر جو بچپن کی فریڈم ہوتی ہے، یا بچپن کا ایسا بالکل اوپن مائنڈ ہوتا ہے، اس کی جگہ سیریسنس آ گئی، کیونکہ اب وہ امام ہے۔ ایک چھوٹی سی بات کروں کہ امام 8 برس کی عمر میں وہ باتیں کہ جو کبھی بڑا آدمی بھی سوچ نہیں سکتا، اس طرح سے امام سلطان محمد شاہ داتار چھوٹی عمر سے ایسا کرتے تھے۔ متا سلامت بہت پیار کرتی تھی، جب امامت کی گادی پہ آ گئے تو لازم ہے مکھی کامڑیا جماعت کی عملدار مولا کو ملنے جائیں گے۔ لوگ اور بھی ایسے تھے، مہمانی لے جاتے تھے، کھانے پینے کی چیزیں لے جاتے تھے، تو متا سلامت سب سے پہلے ملے۔ ابھی متا سلامت امام کی ماں ان کو ملتی ہے اور وہ پوچھے کیا کام کرتے ہو، کیا نام ہے، عہدہ کیا ہے، اور وہ رضا دے تب جا کے امام کی ملاقات ہوئے۔ تو متا سلامت کے پاس جب کوئی شخص جاوے تو نیچرلی ہے، وہ زمانے کی ریت بھی تھی، کچھ نہ کچھ نذرانہ، روپیہ، 100 روپیہ، وہ زمانے کا 100 روپیہ بہت بڑی چیز تھی، 100 برس پہلے، 150 برس پہلے متا سلامت کا نذرانہ رکھتے تھے، پھر مولا کے پاس ملتے تھے اور مہمانی رکھتے تھے۔ امام سلطان محمد شاہ 6-8 مہینے تو نکالے، تو ایک دن کھانا کھاتے کھاتے ماں کو کہتے ہیں اماں، ماں کو بی بی بلاتے تھے، فارسی زبان کے اندر پیار سے بی بی کہتے ہیں، ویسے بی بی ایک بڑا لقب بھی ہے، لیڈی۔ کہتے تھے ماں تیرے کو معلوم ہے یہ کھوجے لوگ، یہ لوگ بڑے ہوشیار ہیں۔ کیوں؟ یہ کھوجے لوگ 1 روپیہ دیتے ہیں اور 1.25 لاکھ مانگتے ہیں، اور میں امام ہوں، میرا حق ہے کہ میرے سے مانگے، اس لیے میں منع نہیں کر سکتا، اور میں نے پرومس کیا کہ میں 1 روپیہ دو گے میں 1.25 لاکھ تم کو دوں گا، اس میں 10 گنا یہاں ملے گا، باقی کا ادھر ملے گا۔ ابھی وہ تیرے پاس آ کے یہ 4-8 آنے کے روپیہ جو کچھ بھی نذرانہ رکھتے ہیں، تیرے کو 1.25 لاکھ روپیہ 1.25 لاکھ گنا دینے کی طاقت ہے؟ کیا ادھر تیرا چلے گا کہ تم 1 روپیہ لے کے 1.25 لاکھ روپیہ دے سکے؟ ماں تو چپ ہو گئی اور اس دن سے نذرانہ لینا چھوڑ دیا۔ امام سلطان محمد شاہ نے کس آسانی کے ساتھ اور چالاکی کے ساتھ اپنی ماں کو اس چیز سے ہٹا دیا، کیونکہ وہ اسناشری تھی، اسماعیلی نہیں تھی، اور اسماعیلی لوگ اس کی عزت رکھتے تھے صرف امام کی خاطر، اور مومن کا پیسہ اس کے لیے واجب نہیں تھا، لیکن امام سلطان محمد شاہ نے آسانی سے اس چیز کو پھرا دیا۔ مولا پہلے شروع میں زیادہ مسافری نہیں کرتے تھے، لیکن پھر کیونکہ اس نے جو دھارا ہوا تھا فیوچر میں جماعت کے لیے جو ہونے والا تھا، کرنے والا تھا، وہ اس کو کرنا تھا، اور امام سلطان محمد شاہ 1896 میں یورپ گئے، تبھی مولا کی 18 سال کی عمر تھی، ماں کبھی جدا نہیں ہوئی تھی، اگر 10-15 منٹ بھی
محمد نظر نہیں آتے تھے، محمد پکارتی تھی ہمیشہ، تو بے چین ہو جاتی تھی۔ اب لڑکے نے یہ طے کیا کہ مجھے یورپ جانا ہے۔ ماتا سلامت بہت روئی، بہت کہا کہ تو میرے مرنے کے بعد جانا، ابھی مت جا، لیکن امام کے کام ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اس زمانے کے اندر ایروپلینس نہیں تھے۔ 1896 سمندر کے راستے سے ادھر جانا چاہیے، 25-26 دن، شاید 1 مہینہ بھی لگ جاوے۔ تو امام کی جو پوزیشن تھی راجہ رجواڑے کے حساب سے، اس لیے امام کی یہ جو بوٹ تھی اسپیشلی جدھر گیٹ آف انڈیا ہے یہاں آئی۔ گیٹ آف انڈیا پہ ہمیشہ گورنر اور وائس رائے ہی اترا کرتے تھے، دوسرے پیسنجروں کو اجازت نہیں تھی، چاہے کتنے بھی بڑے ہوئے، لیکن امام سلطان محمد شاہ کے لیے یہ مان دیا گیا۔ گیٹ وے آف انڈیا کے سامنے اسٹیمر آ گئی، ماتا سلامت رو رہی ہیں۔ ابھی جب چڑھنے کا وقت آیا اسٹیمر کے اوپر تو دونوں ہاتھ پکڑ کے کلیجے سے لگائے، کہنے لگی محمد تو ادھر جائے گا، میں تھوڑے دنوں میں مر جاؤں گی، میرا تو منہ نہیں دیکھے گا، لیکن میں بھی تیرا منہ مرتے وقت نہ دیکھ سکوں گی۔ مولا بھی دنیا بھانے بے چین ہو گئے، ماں ہے نا۔ دونوں ہاتھ پکڑ کے کس کیا ماں کو، کہنے لگے ماں میں امام ہوں، میں تجھے پرومس کرتا ہوں کہ جب بھی تم مرے گی تو تیرا سر میری گود میں ہوگا۔ ایسا ہنس پڑی، یہ جانتی تھی کہ یہ امام ہے اور یہ نور کی طاقت اس میں ہے، وہ مانتی تھی، اگرچہ وہ اثنا شری تھی۔ ہمارے لگ بھگ تمام اماموں کی جو گھر والیاں تھیں وہ اسماعیلی کبھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اسماعیلی اس کے روحانی بچے ہیں۔ ہنس پڑی، رونا بند ہو گیا، واپس ریپیٹ کیا امام نے، جدا ہوئے چلے گئے۔ یہ واقعہ 1896 کا ہے۔ 4 برس اس صدی کے اور 38 برس دوسری صدی کے، تو 42 ایئرس کے بعد ماتا سلامت بیمار پڑے 1938 میں، جو کہ تھوڑے تھوڑے بیمار رہتے تھے، لیکن جنوری 1938 میں ماتا سلامت سلطان محمد شاہ کی مدر بیمار پڑے۔ مولا نے وہاں سے ٹیلی گرام کیا، کیپٹن مجید خان جو مولا کے ماموں کا بیٹا تھا اور سلطان محمد شاہ کا سیکریٹری تھا، اور کمڑیا جماعت خانے کا چالو کمڑیا، اس کا لڑکا اعتمادی حسین علی جویری، ان دونوں کو حکم کیا کہ ماتا سلامت کو بغداد لے جاؤ اور تم ساتھ جاؤ۔ اسٹیمر میں بیٹھے اور بغداد لے گئے۔ جب یہ بغداد پہنچے بیماری اور بڑھ گئی، بہت کمزور ہو گئے، ہاسپٹل میں گئے، اور امام سلطان محمد شاہ داتار 4-5 دن کے بعد بغداد آئے، ماں کو دیکھنے گئے، جو پلوز تھے وہ نکال دیے اور امام خود وہاں بیٹھے اور ماں کا سر اٹھا کے اپنے کھوڑے میں اپنی گود میں رکھا اور اس کو ہلایا، پکارا، کیونکہ بے ہوش تھی۔ آنکھیں کھولی، مولا کا چہرہ دیکھا، محبت سے ہنسی اور پھر رو پڑی۔ مولا کہتے ہیں ماں دیکھ تیرا سر میری گود میں ہے۔ بہت خوش ہوئی اور ادھر تھوڑے منٹ باتیں کرتے رہے اور اس کی گود میں ہی سر پڑا تھا اور ماتا سلامت گزر گئی۔ 42 برس پہلے کیا ہوا پرومس ماں کے ساتھ اس طرح پورا کرایا۔ امام کے طور پہ ہم اسماعیلیوں کو کوئی نہیں سکھا سکتا،
इमामत की ताकतें, इमामत का दर्जा, इमामत की लेवल सारी दुनिया के अंदर इस्माइलियों को कोई दूसरा सिखा नहीं सकता, क्योंकि हमारा जो ये तरीका है ये इमामत की शनाख्त के ऊपर ही टिका हुआ है। हम लोग नूर परस्त हैं और हमेशा नूरानी नजर से, नूरानी ख्याल से और नूरानी अपने दिल के अंदर इमेज करके हमने अपनी इबादतें की हैं और इमाम की शनाख्त करते हैं। इमाम के साथ हमारा जो ताल्लुक है वो नूरानी ताल्लुक है, जिस्मानी नहीं, क्योंकि हमने कभी भी किसी इमाम की जो मौत का दिन है, शारीरिक मौत का दिन, हमने कभी भी पढ़ा नहीं। हम हमेशा इमाम के जन्मदिन बनाते रहते हैं, इमामत की गादी पे आने का जो सक्सेशन का दिन है वो मनाते हैं। बाकी हम खुशियां करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं नूर कभी बढ़ता नहीं, नूर कभी वीक नहीं होता, नूर कभी बदलता नहीं, नूर को कोई आंच नहीं, नथिंग कैन डिस्ट्रॉय नूर। इसलिए हम इस्माइलियों की नजर के अंदर इमामों का दर्जा हमेशा नूरानी हालत में रहा है। इमाम ज़मान सुल्तान मोहम्मद शाह का जो जवारा था, इस वारे के अंदर इतने बनाव बने हैं, इतने बनाव बने हैं कि उनको अच्छी तरह से कलमबंद नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं आपको यादी के तौर पे, हमारे एक मिशनरी थे जाफर अली भलवानी, जाफर अली अबजी भलवानी, उन्होंने 2-3 किताबें लिखी और 4-5 और भी लिखी, लेकिन 2 किताबें लिखी कि जिसके अंदर इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह दातार के बहुत से ऐसे बनाव लिखे हुए हैं। भलवानी बंडोड़, भलवानी बंडोड़ के अंदर आपको इमाम की बहुत सी ऐसी बातें मिलेंगी कि जो मौजज़े के तौर पे मानी गई है और हकीकत में के अंदर वो सारी चीजें बनी हैं, बल्कि उससे कई गुना ज्यादा बन चुकी हैं। इमाम जो है वो इमाम है। मैं आज उसके मौजज़े बयान करने के लिए नहीं आया, क्योंकि वाज़ों के अंदर थोड़े ये बातें होती रहती हैं, वाक़यात आते रहते हैं। लेकिन आज तो मैं उसकी हिस्ट्री बयान करना चाहता हूँ, ताकि हम सबको, हमारे बच्चों को ये पता होना चाहिए कि इमाम कहाँ पैदा हुए, किस उम्र के अंदर इमाम बने, किस उम्र के अंदर ये दुनिया उन्होंने छोड़ी। 1957 1957 जुलाई का महीना और 11 तारीख, बरकत विला गांव का ये मकान का नाम था, और उधर स्विट्जरलैंड के अंदर जिनेवा में इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने ये दुनिया छोड़ी। उस वक्त मौलाना हाजिर इमाम मतसलामत उम्र हबीबा, प्रिंस अली खान, प्रिंस सदरुद्दीन, प्रिंस अमीन मोहम्मद, ये सब उधर मौजूद थे। इस किस्म के जो वाक़यात हिस्ट्री में बनते हैं, उस वक्त के जब हम ये सुनते हैं कि हमारे इमाम ने दुनिया छोड़ दी, तो चूंकि बहुत बरसों तक उसके साथ हमारा संबंध होता है, भले हम बाज दफा मुंह से नहीं बोलते, लेकिन 99.99% इस्माइली, हर एक इस्माइली किसी न किसी तरीके से, छोटी या बड़ी, थोड़ी या ज्यादा, अपने मौला से मोहब्बत रखता है। जमात खाने न भी आवे तो भी उसके दिल में इमाम की मोहब्बत तो है। ऐसे कितने ही यंगस्टर्स हैं कि जो रोज जमात खाने नहीं आते, लेकिन अभी ऐलान करो कि मौलाना हाजिर इमाम नेक्स्ट वीक आते हैं और हमको सब अरेंजमेंट करता है, तो सब लोग भाग के आ जाएंगे मौलाना हाजिर इमाम के अरेंजमेंट के लिए। लागनी है, और ये लागनी के दर्जे होते हैं कम ज्यादा। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह की भी जब ये न्यूज आई, तो बहुत से लोग पहले तो इस बात को मानते भी नहीं थे, और 72 साल उनकी इमामत चली। कई लोग सुल्तान मोहम्मद शाह की इमामत में जन्म लिया और उसी की इमामत में ही गुजर गए। कोई 50 साल में गुजर गया, कोई 70 साल में गुजर गया, कोई 40 साल में गुजर गया। ऐसे हजारों अपने इस्माइली रहे कि जो इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह की 1877 की उसकी बर्थडे के बाद
1885 की 8 बरस की उम्र में अगस्त महीने की 17 तारीख को इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह इमामत की गादी पे आए। अगस्त 17, 1885 इमामत की गादी पे आए और कई लोग उनके बारे में पैदा हुए, उनके ही बारे में गुजर गए। तो इमाम के साथ हमारा संबंध शारीरिक भी है, मानसिक भी है, आत्मिक भी है। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह की इस न्यूज के ऊपर सारी दुनिया के अंदर एक गमनाक लहर छा गई। पर कौम के लोग भी, मुझे अच्छी तरह याद है दार एस सलाम के अंदर जब यह न्यूज आई तो गवर्नर एडवर्ड ट्वाइनिंग था, उसने भी एक मैसेज पढ़ा था। तो उसकी हाजिरी के अंदर एक अरब मुसलमान ने कुरान शरीफ की तिलावत की और रो पड़ा। मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह का जब नाम आया रो पड़ा, रोते रोते तिलावत की। गैर कौम के अंदर भी ऐसे बहुत से लोग थे कि जो उसके मुरीद नहीं थे मगर इसको मानते थे, इसकी इज्जत रखते थे, आले रसूल समझ के उसके कदमों पे सर भी रखते थे। सर अली इमाम नाम का एक बहुत बड़ा अरब मालिक था उधर मोम्बासा के अंदर, मालदार शख्स था। कुछ मोम्बासा वाले यहाँ बैठे हैं, इन्होंने शायद उसको देखा भी होगा, मैंने तो देखा नहीं। जब मौला ने इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने 1945 के अंदर ईस्ट अफ्रीकन मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी की बुनियाद मोम्बासा में रखी, तो उस टाइम के अंदर एक बड़ी फंक्शन बनाई गई। सर अली इमाम जो था वो शराब पीता था और इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह को दुनिया भर में भी इस बात की खबर थी, लेकिन उसने सख्त मना कर दिया था लोगों को और सर्विस देने वालों को कि खबरदार ये कहीं भी मेरे नजदीक नहीं आनी चाहिए। तो जब ये खाना शुरू हुआ तो कुछ अंग्रेज और दूसरे ब्रिटिश लोग और यूरोप के लोग थे, वो शराब पीते थे। तो हंसते हंसते मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह सर अली इमाम को कहते हैं, मुझे मालूम है कि तुम थोड़ी थोड़ी पीते हो, तो तुम जब भी मौला उसके साथ बातें करे तो वो खड़ा हो जाए, तुम पी सकते हो। कहते आले रसूल मेरे पास बैठा हो और मैं शराब पीऊं, ऐसा नहीं हो सकता है। नहीं हुआ, नहीं पिया। लेकिन ऐसी बनाव बने हैं कि इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह गार्डन पार्टी में है और खोजा शराब पी रहे हैं। एक गैर इस्माइली इतना मान मर्तबा रखता है कि इमाम जानते हुए भी फिर उसको चकोजा किया, यानी छेड़ा उसको, मगर उसने कहा कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। इमाम जाहिर भाने तो ऐसा थे, हमारे साथ भी दूसरों के साथ भी उनका दबदबा बहुत था। वजनदार बदन था, एक बड़ी बड़ी आंखें थी और हमेशा काला चश्मा पहनते थे, क्योंकि इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह अगर किसी के साथ आंख मिला के बहुत देर तक जो देखे तो मैं समझू शायद वो आदमी बेहोश हो जाएगा, ऐसी आंखें थी। मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह 1945 में साउथ अफ्रीका गए। अभी जो मैं आपको बातें सुनाता हूँ ये कहीं लिखी हुई नहीं है, लेकिन आज रिकॉर्ड हो रही है। साउथ अफ्रीका गए। उस वक्त साउथ अफ्रीका के अंदर अपार्टाइड था और ये जो काले लोग और कलर्ड लोग थे उनके लिए सेग्रीगेशन था। इमाम यूरोपियन नहीं थे, कराची में पैदा हुए थे, तो उनके लॉ के हिसाब से सुल्तान मोहम्मद शाह कलर्ड में आते हैं और इनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन की जाए लॉ के हिसाब से, लेकिन इमाम के लिए एक्स्ट्रा बंदोबस्त किया गया और एक राजा के तौर पे उनको मान दिया गया। उस वक्त प्रेसिडेंट जनरल स्मट्स था। हिस्ट्री पढ़ने वाले लोगों को पता होगा कि जनरल स्मट्स ब्रिटिश आर्मी के अंदर बढ़ के बहुत बड़ा हुआ, फिर साउथ अफ्रीका गए। साउथ अफ्रीका एक जमाने के अंदर ब्रिटिश था,
پھر یہ ڈچ لوگوں نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا اور برٹش نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا. تو گورنمنٹ ساؤتھ افریقہ کی گورنمنٹ نے ایک ایشین کو یہ مرتبہ دیا کہ گورنمنٹ نے سلطان محمد شاہ کے مان میں ایک سن ڈاؤنر دیا، یعنی شام کے وقت اس کے اندر کھانا پینا بھی ہوتا ہے اور ایسا سب طرح کی آزادی ہوتی ہے. اسپیچ کی گئی، جنرل سمرٹس نے پہلے مولا کو ویلکم کیا. جب یہ جواب دینے لگے تو امام کے رائٹ ہینڈ کے اوپر جنرل سمرٹس بیٹھا تھا، لیفٹ ہینڈ کے اوپر اس وقت کا جو پرائم منسٹر تھا وہ تھا. تو مولا بولتے بولتے ایسی بات کچھ نکلی تو سب کہتے ہیں سمرٹس، پریسیڈنٹ نہیں، یور ایکسیلنسی نہیں، جنرل نہیں، کچھ نہیں، سمرٹس. سمرٹس کھڑا ہو گیا. Do you remember I told you in so and so day this one that one? Yes, your highness. دم کے پھر بیٹھ گیا. پھر اسپیچ کرتے 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 مولا کو پھر کچھ یاد آیا، پھر کہنے لگے سمرٹس. سمرٹس واپس کھڑا ہوا اور مولا نے کہا تیرے کو یاد ہے میں نے تجھے فلانے ٹائم پہ یہ کہا تھا؟ واپس جھک کے کہتا ہے یس یور ہائنس. واپس بیٹھ گیا. وہ یور ہائنس کہے، یہ اس کو سمرٹس کہے. لوگ منہ میں انگلیاں ڈالتے تھے. یہ دبدبہ، یہ اس کا پربھاؤ، یہ اس کا انفلوئنس، یہ اس کا اثر لوگوں کے اوپر، لوگ چپ ہو جاتے تھے. مجھے یاد ہے لوگ، آپ کو خیال ہے ہم لوگ سب موسٹلی ایسٹ افریقہ میں سے آئے ہیں. حضرت امام سلطان محمد شاہ کی ڈائمنڈ جوبلی ہو گئی تو ڈائمنڈ جوبلی کا 1 کروڑ شلنگ اکٹھا ہوا. نیروبی کے اندر اس کی میٹنگیں ہوئی تو امام نے لوگوں سے پوچھا، لیڈروں سے، کہ کیا کرنا ہے. تو میجورٹی اس بات کے اوپر آئی کہ ہم ایک بینک کھولیں، اپنی اسماعیلی بینک ہونی چاہیے. اسماعیلیوں کے زیادہ اکاؤنٹس موسٹلی کر کے اسٹینڈرڈ بینک آف ساؤتھ افریقہ میں تھے کہ جو بعد میں خالی اسٹینڈرڈ بینک ہو گیا. اور سارے ایسٹ افریقہ کے جتنے بھی بینکرز تھے ان کا پریسیڈنٹ ساؤتھ افریقہ کا یہ اسٹینڈرڈ بینک کا مینیجر تھا. پکا کلر بار ماننے والا، ریشیل ڈسکریمنیشن والا. اس کو پتہ لگا کہ اسماعیلی لوگ بینک بنانے والے ہیں تو اسماعیلی تو ایک بڑی ایسی بیپاری قوم ہے اور اسماعیلی کبھی ہم میرے بینک میں سے یا دوسرے بینکوں میں سے نکل جائیں گے تو دوسرے بھی ان کو دیکھ کے ہندو اور دوسرے مسلمان بانیہ وغیرہ تو یہ تو بہت بڑا نقصان ہوگا. تو اس نے اڑکھیلی کی. ہماری جو اپلیکیشن تھی بینک بنانے کے لیے وہ اپلیکیشن اس نے پاس نہ ہونے دی. امام سلطان محمد شاہ کو مرحوم کاؤنٹ عبداللہ شمگان جی نے یہ ساری رپورٹ دی. مولا کہتے ہیں عبداللہ لنچ کے اوپر اس کو بلاؤ. میرا خیال ہے میں نہیں بھولتا تو شاید اس کا نام سمتھ تھا، شاید میری بھول بھی ہوتی ہوئی، مگر اس کو لنچ پہ سلطان محمد شاہ نے بلایا. لنچ پہ جب بیٹھا مولا کے ساتھ پہلی دفعہ جب ملاقات ہوئی تو تھوڑا نرم ڈھیلا پڑ گیا. لنچ کھانے کے بعد سب بیٹھے اس کو کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ تم آڑے گئے ہو. کہتا یور ہائنس بات ایسی ہے کہ آپ کی قوم چھوٹی سی قوم ہے، بینک نہیں چلا سکتے اور یہ آپ کا کام نہیں ہے بینک چلانا. اور بات کیا ہے کہ یہ چھوٹی سی اس موڑی کے اندر آپ بینک کس طرح سے بناؤ گے. جب اس نے یہ کہا نا تو چھوٹی سی موڑی کیا کر سکیں گے. امام سلطان محمد شاہ فرماتے ہیں کہ تمہارا جو بینک ہے ساؤتھ افریقہ کی ہیڈ کوارٹر سے لے کے ابھی تک اور لندن کی جو برانچ ہے وہ بھی سب ملا کے تمہارا کیپٹل کتنا ہے. تو اس نے کچھ فگر بولی. ماں باپ ہنس کے کہتے ہیں تمہیں معلوم ہے میں کون ہوں؟ میں آغا خان ہوں. تمہاری یہ بینک تینوں بینک انگلینڈ کی ساتھ، ساؤتھ افریقہ کی ساتھ، تمہاری یہاں کی بینک
میں صرف ایک انگلی کے اشارے پہ خریدوں، تمہیں چاہیے کہ میں تمہاری بینک خرید لوں؟ صاحب اس طرح سے بولے، وہ کانپنے لگا، ایسا ہلنے لگا، کہتے نو 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 یور ہائنس، میرا یہ مطلب نہیں تھا، آئی ڈونٹ مین دیٹ، آئی ول ہیلپ یو، یو کین ڈو اٹ۔ صاحب بدل گیا۔ ماں باپ پھر نرم ہو کے پوچھتے کین یو سجیسٹ اینی تھنگ مور؟ تو اس نے یہ سجیشن دیا کہ آپ بینک بناؤ، اس کی جگہ آپ ایک انویسٹمنٹ ٹرسٹ بناؤ، تاکہ اس کے اندر بینکنگ فیسلٹیز بھی آ سکے اور لوگوں کو اپنی اس کے اندر انویسٹمنٹ کرنے کے لیے فنڈز کی طرح چانسز مل سکے۔ مولا کو یہ سجیشن بہت پسند آیا اور اس کے اس سجیشن کے اوپر امام نے اپنا ارادہ بدل کے بینک کی جگہ انویسٹمنٹ ٹرسٹ بنایا، ڈائمنڈ جوبلی انویسٹمنٹ ٹرسٹ۔ میں نے آپ کو یہ بات اس لیے سنائی کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے کبھی امام کو ظاہر بھانے نہیں دیکھا تھا، مگر جب وہ سامنے آتے تھے تو وہ کانپنے لگ جاتے تھے، تھر تھر آتے تھے، ایسا اس کا دبدبا، اس کا بھاؤ تھا۔ اب خیال کرو کہ ہسٹری کے اندر ایسا کبھی نہیں ہوا، آج بھی نہیں ہوا، 2، 4، 5، 10 ہزار برس پہلے بھی نہیں ہوا۔ ایک رپورٹ ہے کہ لگ بھگ 2000 سال پہلے ہندوستان کے راجہ بکرماجیت، جس کا سن چلتا ہے، بکرم سن چلتا ہے، جس کو ہم سمت کہتے ہیں، سمت 100 ابھی جو سمت چلتا ہے ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں ہے، لیکن 2050 کے قریب ہونا چاہیے۔ انگلش کیلنڈر سے وہ لمبا ہے کیونکہ وہ جیسس کے پہلے گزر گیا۔ بکرماجیت، یہ جو ہندوستان کا راجہ، سارے ہندوستان کا راجہ بکرماجیت تھا، اس کو چاندی میں تولا گیا تھا، چاندی میں تولا گیا تھا، لیکن سونے میں تولنا اور اس کے بعد پھر ہیرو میں تولنا، یہ صرف امام سلطان محمد شاہ کے جماعت اور اس کے مریدوں نے اس کو حق کر کے بتایا۔ یہ ایک ہسٹری کی اجوڑ یعنی ان پیرالل ایک ایسا بناؤ اور ایونٹ ہے کہ جس کو ہمیں ہر اسماعیلی کو سمجھنا چاہیے، یاد کرنا چاہیے کہ امام سلطان محمد شاہ کو 2 دفعہ، ایک دفعہ بامبے میں، ایک دفعہ ادھر نیروبی کے اندر سونے میں تولا گیا، اور 2 دفعہ ہیرو میں تولا گیا، ایک دفعہ بامبے میں، دوسری دفعہ دار السلام کے اندر۔ اور الحمدللہ یہ جبلیاں میں نے دیکھی ہیں، اور آپ میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ جنہوں نے یہ دیکھے ہیں۔ مولانا امام سلطان محمد شاہ کوئی گاندھی کی طرح نہیں تھے کہ سارا گاندھی کا وزن کتنا تھا، 78 پاؤنڈ، لیکن امام سلطان محمد شاہ کا وزن تھا 246 پاؤنڈ۔ تو ہم نے اس کو جب اس سونے میں تولا، اس سے 1.5 پاؤنڈ ہیرو میں تولا تو زیادہ ہو گیا۔ 246 پاؤنڈ کے ڈائمنڈز امام سلطان محمد شاہ کی مبارک باڈی کے سامنے وزن رکھا گیا، اور وہ ہیرے کا اس نے کوئی ہار نہیں بنایا، وہ پیسہ جماعت کو دیا تاکہ یہ ایک تو گولڈن جوبلی کی انشورنس جو بنائی گئی اور دوسری ڈائمنڈ جوبلی انویسٹمنٹ ٹرسٹ بنایا گیا، جماعت کو اس کے اندر سے لون ملا، جماعت کو اس کے اندر سے اسکالرشپس ملے، جماعت کو اس کے اندر سے نفع ملے، اور آہستہ آہستہ امام نے کس طرح سے اس جماعت کو ایمانسیپیٹ کیا، یہ ہسٹری اس بات کی شاہد ہے۔ آپ کو میں ایک اور یادی بتاؤں کہ امام نے جماعت کے لیے کیسے کیسے کام کیے۔ افریقہ کے اندر جب امام سلطان محمد شاہ کی ڈائمنڈ جوبلی ہوئی تو ساری افریقہ کے اندر 68,000 اسماعیلیز تھے، ساری افریقہ میں، مڈغاسکر کے ساتھ ساؤتھ افریقہ سے لے کے اوپر تک 68,000 اسماعیلیز تھے، جو بعد میں اور تھوڑے ٹائم نکل گیا، 10 برس نکل گئے، اور کچھ لوگ انڈیا سے مائگریٹ ہو کے آ گئے۔ تو مولانا سلطان محمد شاہ نے جب وارہ اس دنیا کے اندر پورا کیا
मौलाना हाजिर इमाम गादी नशीन हुए, उस वक्त सारे अफ्रीका की इस्माइली जमात की बस्ती 75,000 थी। मैं उस वक्त की बात करूं डायमंड जुबली के टाइम पे, क्योंकि मैं भी इंडिया से इमाम के हुक्म से मैं इधर अफ्रीका में आया, डायमंड जुबली से पहले आया था। इस्माइलियों के पास अच्छे मकान नहीं थे, खुद के भी नहीं थे। मैं थोड़ा और आपको पीछे ले जाऊं। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह जब 37 में गोल्डन जुबली करने के लिए अफ्रीका के अंदर आए, तो मोमिनो उस वक्त कोई अच्छा बंगला नहीं था इमाम को रखने के लिए, कोई अच्छी मोटर नहीं थी इमाम को बिठाने के लिए। दार एस सलाम में जब इस 37 में आए तो एक हिंदू की मांगी हुई कार के अंदर बैठे और बार्कले बैंक का जो मैनेजर था उसका बंगला उधार लिया गया 10 दिन के लिए। वो दूसरी जगह चला गया और उसको रिनोवेट करके मौला को रखा 37 में। मगर जब साहब जाने लगे तो दुआएं दी कि इंशाल्लाह मैं जब दूसरी दफा आऊंगा तो मेरे बच्चों के पास अच्छे मकान भी होंगे, रहने के बंगले होंगे और अच्छी गाड़ियां होंगी। बोला 8 वर्ष के बाद 45 में जब डायमंड जुबली करने के बहाने से आए, मगर डायमंड जुबली 46 में हुई, तो उस वक्त मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह कासिम सामजी के बंगले में ठहरे और मोटरें बेहिसाब थी। आज इस्माइली जो हम यहाँ बैठे हैं सारे कनाडा में हैं, इंडिया पाकिस्तान में हैं, अफ्रीका में हैं, जिधर जिधर भी हैं, मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने जमात को इस तरह से लाड लड़ा के, खानावदान की बरकतें दे दे के, उनके लिए दुआएं दे दे के, उनकी गाइडेंस दे दे के, हर मौका के ऊपर मीटिंगें बुला के उनको ये करो, और फिर एविया कॉन्फ्रेंस के अंदर 1951 और 2 में 2 एविया कॉन्फ्रेंस जो हुई, उनमें यह पास किया गया कि हर एक इस्माइली के पास खुद के रहने का मकान होवे। और ये हाउस फॉर ऑल की स्कीम 1960 में पूरी करने के लिए इमाम ने फरमान किया। अल्हम्दुलिल्लाह सबके मकान हो गए। ये तो दुनियावी चीज है, रूहानी चीज के अंदर भी इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह जो का हम कभी ख्याल करें। अगर हम इमाम ज़मान की जो उसकी इमामत की जो साइड है, नूरानी साइड और रूहानी साइड है, हमारे साथ ताल्लुक है उसका, तो मैं आपको अर्ज करूं उसके अंदर भी हम लोग पीछे नहीं रहे। इमाम ने रात दिन हर साल तशरीफ आवरी की,